یہ ویڈیو اسرائیل کی ہے، جہاں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے گھر کے باہر سیکورٹی فورسز اور عوام کے درمیان شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ جن کے رشتہ داروں کو حماس نے یرغمالی بنا رکھا ہے، وہ بار بار احتجاج کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں، اور نتنیاہو کے گھر کے باہر جا کر یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینہ ہو گئے لیکن تم لوگ یرغمالیوں کو آزاد نہیں کروا سکے ہو، تم بے گناہوں کو مار رہے ہو، تم حماس کو ختم نہیں کر سکے ہو، اس لیے اب ہر حال میں تم استعفیٰ دو یا سمجھوتا کرو، اپنی سینا کو واپس بلاؤ۔ اور اسرائیل کی جو قیادت ہے، جو حکومت ہے، یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ لگاتار خبر آ رہی ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا تھا، ہلہ بول دیا تھا، جھڑپ بھی بار بار ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر یہ جھڑپ کی ویڈیوز آ رہی ہے جہاں عام لوگوں کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ سیدھے سیدھے نتنیاہو کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کی مانگ یہی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کیونکہ ہم اب رکنے والے نہیں ہیں۔ غزہ پٹی میں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ 9 مہینہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیل اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر لبنان سے جو تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پر، اس سے اسرائیل پریشان ہو گیا ہے اور اب اسرائیل لبنان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ نتنیاہو کا تازہ اسٹیٹمنٹ سامنے ہی آیا ہے کہ غزہ پٹی سے کچھ فوج کو نکال کر وہ لبنان کی طرف بھیجے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، کئی مرحلوں کی گفتگو ہو چکی ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، حماس کی اپنی شرطیں، اسرائیل کی اپنی شرطیں، جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب ایسے میں نتنیاہو نے ایک بیان دیا ہے کہ غزہ پٹی میں جو ہماری فوجیں موجود ہے اس کو ہم لبنان میں بھیجیں گے تو شاید وہاں جنگ بندی کر کے وہاں بھیجے، کیونکہ اگر ایک ساتھ دونوں محاذ پر اسرائیل جنگ لڑتا ہے تو وہ خود ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اس کی فوج میں قابلیت نہیں رہ پائے گی، تو ادھر کا محاذ بند کر کے ادھر بھیجنا چاہ رہا ہوگا۔ ادھر حسن نصر اللہ نے کل ایک ویڈیو جاری کر کے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کو فلاں فلاں جگہ ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے، اور اسرائیل کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کو عراقی ملیشیا کا، یمن کے حوثیوں کا، خود حماس کے القسام بریگیڈ کا بھی سہارا مل رہا ہے۔ ایران سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اگر لبنان پر حملہ کرتا ہے اسرائیل تو ایران سیدھے سیدھے مداخلت کرے گا اور کھل کر ایران لبنان کا ساتھ دے گا۔ ادھر فرانس جو ایک لمبے عرصے تک لبنان کو اپنی کالونی بنائے ہوا تھا، اس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، فرانس کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کے عیسائیوں کو اور دوسرے گروپ کو جنگی تربیت دے گا، ان کو فوجی مہارت فراہم کرے گا، ان کو ہتھیار دے گا تاکہ وہ حزب اللہ کے ساتھ لڑ سکے۔ تو ادھر فرانس اور امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ آ گیا ہے، ایران نے حزب اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا یہ لڑائی آگے اور بڑھ جائے گی یا کم ہوگی۔ ادھر جو یورپین یونین کے چیف ہے ان کا بیان سامنے ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے، جو مشرق وسطیٰ ہے، وہ لگاتار جنگ کی آگ میں دہک رہا ہے اور جنگ کم ہونے کے بجائے، رکنے کے بجائے جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان تو ایک اور برا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ فی الحال اسرائیل بے گناہوں کو تو مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، لیکن اپنے مقصد اور مشن میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجیے۔